أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال هدي المعصوم عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من قال لا إله إلا الله تفتحت له أبواب السماء بوزي بلند الصلوات صلوات مجلس آل محمد کی زینت کا نام ہے بآواز بلند صلوات۔ اپنے مرحومین کو یاد فرمائیے، خصوصاً بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے با جماعت صلوات۔ کوشش کیجئے ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بآواز بلند تلاوت سے۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بانی مجلس جناب سردار محمد موسیٰ خان صاحب کا بڑا پرزور پر اصرار حکم تھا، حاضری بڑی ضروری تھی۔ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو گیا، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، مگر تذکرہ اس علی شہنشاہ کا کرنا ہے جس کے انکار کا نام جہنم ہے۔ مولا آپ کی زندگی دراز ہے، ہمیں زمانے کو بھی کسی کو بتا دیں۔ ذاکر سر والا ہونا تو وہ ربائی پڑھ سکتا ہے، نثر والا ہو تو وہ نثر کر سکتا ہے۔ ہم مسکین یہاں سے لے کر نجف تک پہنچے، مالک کے دروازے پہ 6 سال عقیدت کا سر جھکایا، علی شہنشاہ کے سامنے عریضہ خیرات علم لکھا، پھر ممبر آل محمد پہ حاضر ہو گئے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اتنے لمحات پڑھا جائے کہ ذکر علی ہر لہجے تک پہنچے، ذکر علی ہر کلیجے تک پہنچے، پھر اس کلیجے کا اثر چہرے تک پہنچے، پتہ لگ جائے حق والا کون ہے، باطل والا کون ہے۔ میری آج کی مجلس کا موضوع ہے کائنات کے ہر ذرے میں علی ہے۔ خان جی جہاں علی نہیں نہ وہاں خدا رہتا ہے، نہ مصطفیٰ رہتا ہے۔ 4 سے 5 منٹ کی تمہید ہے، پھر گفتگو آسان ہو جائے گی۔ بابا جی مسجد رسول ہے، مسجد رسول میں اصحاب رسول ہیں، ابھی تک محمد مصطفیٰ کرسی نبوت پہ نہیں پہنچے۔ اتفاقاً مہینہ رمضان کا تھا، یا مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے خدا کا در نکلا۔ کربلائی صاحب دعا فرمائیے گا، جو اب تک نہیں پہنچا اسے آسان کر دو۔ مسجد کا در کھلا، مسجد کے در سے فرزند ابو طالب حضرت علی ابن ابی طالب شہنشاہ کا پہلا قدم مسجد رسول میں آیا۔ یہ محمد مصطفیٰ کا بڑا عزت والا صحابی ہے، اس کے چہرے پہ علی کو دیکھ کے مسکراہٹ آئی۔ وہ چلتا چلتا علی شہنشاہ کے قریب آیا، اس نے علی شہنشاہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور گزارش کی، مالک اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کا کھانا میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ میں بسم اللہ کروں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ حیدری نعرہ ایک ہی لگائیں گے، مل کے باجماعت لگائیں گے۔ نعرہ اس انداز سے لگایا جائے کہ پتہ لگے حیدر کے دیوانے حیدر کا نام لیتے ہیں، مگر میری تمہید وصول کر لیجئے گا۔ علی شہنشاہ نے مسکرا کے فرمایا، جا انتظام کر، ابو طالب کا بیٹا آ جائے گا۔ خان جی پہلا بندہ دعوت دے کے باہر جا رہا تھا، یا باہر سے دوسرا صحابی رسول مسجد رسول میں آ رہا تھا۔ اس نے آ کے علی شہنشاہ کے چہرے کی زیارت کی اور مسکرا کے کہتے ہیں، مالک اگر مناسب سمجھیں تو آج رات کی افطاری میرے دسترخوان پہ ہو جائے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا، جا اللہ کی زبان کا وعدہ ہے علی آ جائے گا۔ تیرے خوبصورت تبسم میں ولایت کی قسم، بندے 40 ہو گئے مسجد رسول میں، اور 40 کے 40 صحابہ نے علی شہنشاہ کو دعوت افطار دے دی، اور علی شہنشاہ نے لسان اللہ بن کے 40 بندوں کی دعوت قبول کر دی۔ ختم ہوتی میری تمیر میں تیرے قریب آ کے ولایت علی کا پہلا جملہ میری نوجوان نسل کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ رات کو بندے کے گھر ہلکے کا MP مہمان آ جائے نا میرے کچھی والے، تو صبح 2-4 دوستوں کو ضرور بتاتا ہے، بھائی کیا بات ہے، رات ہلکے کا MP میرے گھر مہمان تھا۔ اس بندے کے مقدر کے خان جی کیا کہنے، جس کے
دسترخوان پہ رزق خدا تقسیم کرنے والا ہو، جس کے دسترخوان پہ وجہ اللہ ہو، جس کے دسترخوان پہ لسان اللہ ہو، جس کے دسترخوان پہ خدا کے اختیارات رکھنے والا علی ہو۔ دوسری دن مسجد رسول سجی، پہلا صحابی مسجد رسول میں آیا، مسکرا کے کہتا ہے مجھے مبارکباد دو، رات میرے گھر میں علی میرا مہمان تھا، رات میرے گھر میں ابو طالب کا بیٹا میرا مہمان تھا، چہرے بتائیں گے کس کے سینے میں کتنا ولایت علی کا درد موجود ہے، اور پھر چہرے بتائیں گے کہاں شجرہ امانت کے ساتھ موجود ہے اور کہاں گڑبڑ کے ساتھ موجود ہے۔ پہلے بندے نے دعویٰ کیا علی میرے گھر تھا، یہ دوسرا صحابی کہتا ہے کچھ تو خیال کر، سامنے ممبر رسول ہے، تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ ممبر نبوت پہ آئیں گے، آپ مسجد رسول میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولے۔ وہ کہتے ہیں مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں علی میرے گھر تھا، پانچواں کہتے ہیں علی میرے گھر تھا، دسواں کہتے ہیں علی میرے گھر تھا۔ 5 منٹ کے اندر مسجد رسول میں 40 صحابہ اکٹھے ہو گئے، ہر بندے کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا، دوسرے کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا۔ اتنی دیر میں 600 سال کا سلمان ہے، وہ کہتے ہیں آپس میں جھگڑا نہ کرو، تھوڑی دیر میں کائنات کا رسول مسجد میں آئے گا، محمد مصطفیٰ فیصلہ کریں گے علی ان 40 میں سے کس کے گھر تھا۔ مصطفیٰ سردار کا قدم آیا، سلمان نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا سرکار فیصلہ فرمائیے علی ان 40 میں سے کس کے گھر تھا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، مگر سچ یہ ہے علی تو میرے گھر تھا۔ علی آباد ہو تو چہرے پہ اس کی صداقت آنی چاہیے۔ حسن حیدری بابا جی مسجد رسول میں وہ مصطفیٰ بولے، خان جی جن کے بولنے پہ پھر کوئی بولے تو کافر ہو جائے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو آل محمد کے در پہ آل محمد سے آواز بلند کرے اس کے زندگی کے عمل ختم۔ عمل ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھی ہے تو ادا نہیں، روزہ رکھا ہے تو جزا نہیں۔ مجھے بڑا شوق ہو گیا 14ویں صدی میں بشریت کے گھر پیدا ہو کے کہ میں نعوذ باللہ علی جیسا، اگر علی جیسا ہے تو کعبے میں پیدا ہو کے دکھا۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، روشن زمانہ ہے، سائنس نے ایک بلا ایجاد کی جس کا نام موبائل ہے۔ جب رات کی تاریکی میں تیرے دائیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے نا، تیرے انگوٹھے کے نیچے موبائل نہیں ہوتا، تیرے انگوٹھے کے نیچے 210 ملک رہتے ہیں۔ اب خان جی حجروں میں علی کی ولایت کا حق نہیں چھپایا جائے گا۔ میں بغیر کسی تردید کے ممبر آل محمد پہ کیمرے کی موجودگی میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی، نکال لیں گے وہ آنکھ جو حیدر کرار کی ولایت کی جانب میلی نگاہ سے دیکھے گی۔ کتنے دعوے دار ہو گئے علی کی میزبانی کے، 40 صحابہ کہہ رہے تھے علی میرے گھر، سرکار مصطفیٰ فرما رہے تھے علی میرے گھر۔ اب خان جی فرش والے چپ ہوئے تو پھر عرش والا بول پڑا، جبریل جلدی کر آسمان سے اور زمین پہ جا، وہ دیکھ مسجد رسول میں فضائل علی کا تذکرہ ہو رہا ہے، میری طرف سے جا کے محمد مصطفیٰ میں آداب بھیج، میری طرف جا کے محمد مصطفیٰ کو سلام بھیج، اور پھر محمد مصطفیٰ تک وحدت کا پیغام پہنچا کہ تیرے 40 صحابہ بھی سچے، تو ہے ہی صادق و امین، مگر جس وقت کا زمین پہ جھگڑا ہے علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا، علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ مجھ اللہ کا مہمان تھا۔ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تذکرہ حسین میں بیٹھ کے کون سا موالی ماتمی حسین ابن علی کا ہے جس کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ ہی نہیں آتی۔ تو ذکر علی میں نہ مسکرائے، میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں۔ 6 سال علی کے دروازے پہ جو خیرات علم کا سجدہ کیا ہے وہ آدھے منٹ میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔ آسمان سے جبریل مٹی پہ پہنچا، اس نے پروردگار کا پیغام پہنچایا، اللہ کہہ رہا ہے علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ وحدت کے دسترخوان پہ اللہ کا مہمان تھا۔ خان جی کتنے دعوے دار ہو گئے، 40 صحابہ کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا، مصطفیٰ سردار کا دعویٰ تھا علی اس کے گھر تھا، عرش والا کہہ رہا تھا علی فرش پہ نہیں، علی عرش پہ اللہ کا مہمان تھا۔ اگر اندر والے دروازے سے ہو تو حیدر کرار کا گھر مسجد رسول سے صرف 25 قدموں کے فاصلے پہ ہے۔ اندر سے کائنات کی مخدومہ بولی بابا اجازت ہو تو کچھ آپ کی بیٹی بھی بولے۔ سرکار مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بول میری شہزادی کیا بولنا چاہتی ہے؟ اندر سے کائنات کی مخدومہ نے ارشاد فرمایا بابا تیرے 40 صحابہ بھی سچے ہیں، بابا آپ تو صادق اور امین ہے اور عرش والا سچوں کا خالق ہے، مگر بابا تیرے تاج نبوت کی قسم ہے یہ جس وقت کا جھگڑا ہے علی نے میرے گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ چلیے امامت پتر آخری حلالی تک ہاتھ بلند حیدری علی بسم اللہ خیر مالک قبول فرمائے۔ جس دروازے کا میں نوکر ہوں خوش آمد اس دن چھٹی پہ تھی جس دن اختر غدیری پیدا ہوا تھا۔
اگر آپ کی یہ غلط فہمی ہے کہ آپ آواز بلند یا علی کہیں گے تو مولانا صاحب کی مجلس لگ جائے گی، دفعہ کچھی آئیں گے تو نیاز زیادہ مانگ لیں گے. ویسے بھی ممبر آل محمد میں نے تجارت کے لیے سنبھالا ہی نہیں ہے. میرے باپ نے جس دن گریجویشن کے بعد مجھے مدرسے میں داخل کروایا تھا اور مجھے کان کے قریب بیٹھ کے بتایا تھا، یاد رکھنا یہ ممبر تجارت کے لیے نہیں ہے. اگر اس ممبر کا حق ادا کیا جائے تو لوگ ولایت علی کے رستے پہ آتے ہیں. یہ ممبر حیدر کرار کے ماتمیوں کی تفریق کے لیے نہیں بنا بلکہ حسین کے دروازے پہ اکٹھا کرنے کے لیے بنا ہے. اگر تو مجلس میں کل صبح تک بھی نعرے لگائے تو تیرا یا علی کہنا اختر غدیری کو فائدہ نہیں دے گا. میں ممبر آل محمد پہ شام تک علی کا تذکرہ کروں تو اس کا تجھے فائدہ نہیں ہوگا. ممبر آل محمد پہ بابا سخاوت صاحب میں بتاتا ہوں کہ ہر روز ذاکر حسین کا خطیب حسین کا مولانا حسین ابن علی کے دروازے کا روز شبیر کے ماتمیوں کی منت کیوں کرتا ہے کہ جب بھی علی کا نام لو آواز سے بلند لو. اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں. تیرے مذہب کے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں جب بھی ہمارا تذکرہ ہو اور ہمارے تذکرے میں حیدر کرار کے دیوانے بیٹھے ہو اور جب بھی نام مصطفیٰ لیتے ہیں یا نام علی ابن ابی طالب لیتے ہیں جتنی بلند آواز سے وہ علی کا نام لیتے ہیں جہاں تک ان کی آواز جاتی ہے 40 دن تک اس رقبے میں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. اگر سینے جوستے تو زبان دے رہے اسے بولا حیدری. علی حق ہے. بہت دعا فرمائے گا میرے باپ سلطان العارفین رئیس النصر. یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کے ممبر پہ سرائکی زبان میں پڑھیں تو زبان سرائکی ہوتی ہے مگر لہجہ لکھنؤ کا ہوتا ہے. یہ خیرات والے لوگ ہیں جنہوں نے آل محمد کے دروازے سے خیرات ذاکری پائی ہے. ان کا اتنا کافی ہے کہ وہ ممبر آل محمد پہ میری تصدیق اور تائید کے لیے بیٹھے ہیں. اور شاید بابا جی نہیں جانتے میں نے ان کے سامنے نجف اشرم میں بیٹھ کے ان کی مجالس سنی ہیں. ان کی دعاؤں سے ممبر آل محمد پہ پڑھنے کے قابل ہو گئے. بابا جی 14ویں صدی کا صدقے خور ملا کہتا ہے یہاں علی ہونا چاہیے. یہاں علی آ جائے تو میری نعوذ باللہ نماز باطل ہو جاتی ہے. خان جی دعا فرمائے گا بانی مجلس صاحب. آل محمد آپ کے دروازے پہ آج آپ کے مہمان ہیں. میں آپ سے خصوصی تصدیق کے ساتھ جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر تو اتنا دلیر ہے کہ علی کے بغیر تیری نمازات تیری عبادات قابل ہوتی ہیں تو پھر دلیر ماں کا بیٹا بن اپنے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کر آج کے بعد نماز پڑھوں گا. نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ بھی تو علی ہے. وہ لوگ حسین کے نوکر آل محمد کے دروازے پہ مہمان بن کے بیٹھے. میں بسم اللہ کروں. سونے کر کے باجماعت کر کے حیدری. بابا کسی نہ لڑن جھگڑن کی ضرورت نہیں. دعا فرمائے گا. ایک جملہ مجھے اپنے بزرگوار جناب علامہ منور باز ذاکری کی بہت زیادہ پسند ہے. وہ جملہ ان کی زبان میں دہرانے لگا ہوں اور ممبر پہ کہتے ہیں بھائی کسی نال جھگڑا نہ کر. نہ میری تقریر نال کسی علی من لینا ہے نہ میری تقریر نال علی کسی چھڑ دینا ہے. تو پھر بندے نے سوال کیا کہ اقبالہ بتائیں تو صحیح جھگڑا نہیں کرنا تو کرنا کیا ہے. وہ کہتے تھے یہ مقدر دی گل ہے. گندے بھانڈے چ دودھ پھٹ ویندا ہے حرامی دے جگر چ علی آ ہی نہیں سکدا. ہاتھ ہوگی تو جامی نا زبان ہوگی تو تذکرہ ولایت تجھ بولی نا. اللہ تو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. بسم اللہ. دعا کریں اور سونا بولی اسے بول حیدری. ہاں جی صرف مجمع میں 5 بندے رہ گئے جنہوں نے اب تک علی کا نام نہیں لیا اور میں بھی ضد اللہ کیا انہوں کو علی میں کھا کے جانا ہے. میرے بعد ممبر آل محمد پہ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں. وہ میرے پڑھنے سے ناراض نہیں ہوں گے مگر انہوں سردانہ کل میں علی کھوا کے جاسا. ہم مجلس آل محمد پڑھتے ہیں نا کیونکہ ہمیں سوائے ولایت علی کے کچھ آتا نہیں ہے. نہ پہلے کچھ یاد کیا نہ آئندہ یاد کرنے کا کوئی میرا پروگرام ہے. جب تک زندگی ہے ترانہ علی کا گانا ہے. اس دروازے کا کھانا ہے نمک حلال اسی کے لیے کرنا ہے. غیروں کے ترانے ہم سے ادا ہوتے نہیں. ہم مجلس پڑھتے ہیں ولایت علی کے لیے. ہم علی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے خان جی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. ہم علی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے حدیث معصوم پڑھتے ہیں.
ہم علی کی ولایت ثابت کرنے کے لیے روایات معصوم لے کے آتے ہیں اور ہمارے ممبر کے سامنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں، جن کا چہرے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ علی میں بیٹھے ہیں مگر یہ علی مانتے نہیں ہیں، اور جب ہم مجلس پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ گاڑی کے قریب آ کہتے ہیں کہ بولا پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، آپ کوئی نیا علی لے کے آئے، آپ کو علی ہضم نہیں ہوتا تو اس میں اختر قدیری کا جرم نہیں ہے، علی کو میں نے تھوڑی بنایا ہے، علی کے بنانے والے کا نام خدا ہے، ہاتھ اٹھانے والے کا نام مصطفیٰ ہے، ہم نے علی کو جتنا بلند مانا ہے وہ ان ہستیوں کے کہنے پہ مانا ہے۔ وَيَا علی تیرے ذکر ولایت کی قسم، جب مجلس پڑھ کے نکلتے تو کہتے ہیں جی پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، اتنا پڑھا دیتے ہیں علی، پہلے تو کبھی اتنا ہم نے بلند علی نہیں سنا، اور یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم کوئی علی کی ولایت کے دشمن ہیں، آپ ممبر آل محمد پہ ہم پہ طنز کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے لفظوں کے ساتھ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم کوئی علی کی ولایت کے دشمن ہیں۔ نصرت خان جی پاکستان کا کوئی ممبر اختر قدیری کو یاد نہیں ہے جہاں شبیر کے ماتمیوں کے سامنے میں نے اپنا عقیدہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے بیان کیا ہو اور شبیر کے ماتمیوں نے مجھے علی کے دروازے کا نوکر سمجھ کے دعا نہ کی ہو، میرے ساتھ رہنا، میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو خان جی ہمیں مجالس میں کہا کرتے تھے ہم کوئی علی کے دشمن ہیں، ہم بھی تو علی کی ولایت کو مانتے ہیں مگر خدا ان کو علی کی ولایت کو ماننے کے باوجود چہرے کے بل جہنم گرا دے کر سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا نوکر ہے، یہ کون سے بدبخت لوگ ہیں جو ولایت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود خدا ان کو چہرے کے بل جہنم گرا دے گا۔ اس بات کے حوالے کے لیے میں تمہیں کتاب نہیں دکھاؤں گا، میری انگلی تھام میں تجھے علی کے دروازے نجف اشرف لے چلو، علی ابن ابی طالب کے حرم میں مطار کی اندر والی دیوار پہ لکھا ہے اسلم تبرہ من اعداء علی فما لک فی محبت اسلام، اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت دے گئے۔ اگر ڈر آتا ہے تو مجلس میں نہ آیا کر، بیٹھا کر تو پھر ولایت علی کے لیے بولا کر۔ آپ سلام شام سویرے لڑتا کیوں ہے، ہولے بول اکھڑتا کیوں ہے، میں جو نام علی دا چینا وہ مشکل لڑی سردا کیوں نعرہ زبور حیدری منت کر سکتا ہوں، لڑنے جھگڑنے کا مقام نہیں، تیرے مذہب میں سوائے علی کے کچھ ہے ہی نہیں، تیرے مذہب کے چہرے کا نام علی ہے، ہر چیز میں غفلت کرنا، حیدر کرار کی پاک ولایت میں غفلت نہ کرنا، اور علی کسی لکڑے کے پھٹے کا محتاج نہیں ہے۔ سلطان و ذاکرین میرے بعد موجود ہیں، ہر جملہ ممبر پہ تصدیق کے ساتھ ادا کرنے کا میں پابند ہوں، علی کسی لکڑی کے پھٹے کا کرسی کا محتاج نہیں ہے۔ شیعہ نوجوان سوال کرتے قبلہ ہمیں بتائیں جب علی کا ہاتھ ید اللہ تھا، علی کے ہاتھ میں الہی تلوار تھی، تو حیدر کرار نے اپنے حق کے لیے تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ جاتے جاتے خان جی محمد مصطفیٰ نے وصیت کی تھی علی میرے بعد خلافت کا ممبر لینے کے لیے کسی کے دروازے پہ نہ جانا، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ علی تجھ پہ الزام لگا دے گی کہ نعوذ باللہ علی خلافت کے لیے لالچی ہو گئے ہیں۔ جملہ مجھے کہنے پتہ نہیں 5 بندے سمجھے 10 یا کہ بلائی سب سارا مجمع سمجھ جائے، خلافت 3 دھکے کھا کے علی کے در پہ آئی۔ جسے سمجھ آئے وہ زحمت فرمائے، جسے مجلس سمجھ رہا ہے وہ بولنا ہی نہ کرے، اس کا بولنا بنتا ہی نہیں ہے۔ خلافت 3 دھکے کھانے کے بعد حیدر کرار کے در پہ آئی، آدھی رات کا وقت تھا، پورا اسلام علی کے در پہ آیا، انہوں نے علی کا دروازہ بجایا، اندر سے غیرت ابو طالب بن کے علی باہر آیا، علی نے اپنے دروازے پہ اسلام کے ٹھیکیداروں کو دیکھا، وہ کہنے لگے جی ممبر خلافت خالی ہو گیا ہے، فرزند ابو طالب ممبر کو زینت دیجئے۔ پتہ نہیں خان جی کون بولے کون نہ بولے، مسکرا کے علی شہنشاہ نے فرمایا میں ولایت کا امین ہوں اور ولایت والے فیصلے راتوں کو نہیں کرتے، کل مدینے کا شہر ہوگا، آسمان پہ سورج چڑھے گا، چڑھتے سورج کی روشنی میں علی شہنشاہ اسلام کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ اور جی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ممبر آل محمد کی ہیں 4 سیڑھیاں، مصطفیٰ کے ممبر کی ہیں 4 سیڑھیاں، بلا تشبیہ آخری سیڑھی پہ محمد مصطفیٰ بیٹھتے تھے۔ جب بظاہر خلیفہ اول کی باری آئی، اس نے احترام رسالت میں 4تھی سیڑھی کو چھوڑا، وہ ممبر کی 3ری سیڑھی پہ بیٹھا۔ جب دوسرے کی باری آئی، اس نے اگلی سیڑھی کو چھوڑا، وہ اگلی پہ بیٹھا۔ جب تیسرے کی باری آئی، وہ ممبر رسول کی 4تھی سیڑھی پہ بیٹھا، اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کیونکہ علی ممبر پہ تو بیٹھ نہیں سکتا، علی ممبر کے قریب کھڑا ہو جائے گا، علی اپنا داہنا ہاتھ لہرائے گا، لوگ آگے علی کے ہاتھ میں بیعت کر کے ابو طالب کا بیٹا گھر چلا جائے گا۔ اس وقت مدینے کے لوگ حیران ہو گئے جب علی شہنشاہ نے اپنے سر پہ محمد مصطفیٰ کا عمامہ رکھا، علی نے اپنے کندھے پہ مصطفیٰ کی عبا رکھی، ناغین مصطفیٰ کو اپنے قدموں میں سجایا، پہلی مرتبہ علی محمد بن کے چلے، اور مسجد رسول میں گزرتے گزرتے اس وقت لوگ حیران ہو گئے جب علی نے ممبر کی
ہاتھ رکھ دیں تو سجا بلند کر کے اسے بول حیدری. اس دن کہا تھا جس دن علی کے قدم مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے. علی لکڑے کے پھٹے کا محتاج نہیں ہے. بابا جی دعا فرمائے گا. پوری مسجد رسول علی شہنشاہ کو دعوت دینے لگ گئی. کربلا سے کوئی آتا یا علی آپ کو منبر خلافت مبارک ہو. کہتا یا علی آپ کو مبارک ہو, آپ خلیفہ رسول بن گئے. علی کا نوکر ہے نام ساسا بن سوان مسجد کے دروازے پہ لوگوں کی بیعت کا منظر دیکھ رہا. جب ساری مسجد نے علی کو بیعت کی مبارکباد دی, قریب آیا, اس نے اپنا داہنا ہاتھ, لوگ ہمیں کچھی والے اردو نہیں سن دے, یہ ذکر حسین ہے تو شبیر کا ماتمی ہے. یہاں مجلس پڑھنے والا عربی زبان میں بھی بولے تو تجھے سمجھ آئے گی, کیونکہ سلسلہ ذکر حسین کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس نے منبر رسول پہ کربلائی صاحب اپنا داہنا ہاتھ رکھا, اور علی کہتے ہیں ساسا کیا کر رہا ہے؟ مسکرا کہتا ہے یا علی میں لوگوں کی بیعت دیکھ رہا تھا, میں منبر کو مبارک دے رہا ہوں. منبر تجھے مبارک ہو, تجھے علی نصیب ہو گیا. آپ سلامت رہے. روشن زمانہ ولایت علی کے رستے پہ اپنے آپ کو قائم رکھ. ختم ہو گیا میرا بیان جب کہ شروع ہی نہ ہوا. مسائل میرے بات پڑھنے والی شخصیات موجود ہے, وہ سنائیں گے. میری نوکری تمام ہونے لگی ہے. منت اتنی ہے, ترلا اتنا ہے کہ سوائے علی کے تیرے مذہب میں اور کچھ نہیں. علی کے بارے میں کبھی کسی کا سمجھوتا نہ کرنا. اور یہ جو نماز کو علی کی ولایت کی آڑ سمجھاتے ہیں نا, ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ راکٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ 72 سیٹر بس ہو نا, اور اس میں 72 ہی سواریاں ہوں, تو گرمی کے موسم میں بس میں سفر کرنا عذاب بن جاتا ہے. اگر 72 سیٹر بس ہو اور سواریاں ہوں نا 12-14, تو بندہ کھلا کھلا جاتا ہے. پھر وہ مجمع سے کہا کرتے تھے علی کے لیے جھگڑا نہ کیا کرو, جنت میں کھلے کھلے رہیں گے. آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے. کتاب کا نام ہے وسائل و شیعہ, لکھنے والے کا نام ہے حر عاملی. نہ بچہ ہوں نہ بچوں والی بات کرنے آیا ہوں. قبر کی رات تک اپنی کی گئی گفتگو کی ذمہ داری منبر پہ میں خود قبول کرتا ہوں. میں کبھی کسی بزرگ کا نمبر نہیں دیتا, وہ پڑھیا میں تے حوالہ انہوں تو پوچھ لے آجے. وسائل و شیعہ لکھنے والے کا نام حر عاملی. اگر مذہب آل محمد میں حر عاملی کا وجود نہ ہوتا تو کبھی محمد مصطفیٰ کی فقہ کتاب میں باندھی نہ ہوتی. انہوں نے نماز کی حقیقت لکھی. بابا جی دعا فرمائیے گا کہ اللہ نے جب نماز کو نازل فرمایا, نماز زمین پہ بنی نہیں ہے خان جی, اللہ نے نماز کو نازل فرمایا اور پھر لکھا کہ اللہ نے 2 رکعت نماز واجب کی ہے. وقت 5, رکعتیں 2. 5 ضرب 2 کتنے ہو گیا اس صاحب؟ سارے نے پتا اسی میرے کل. 5 ضرب 2 10, یعنی اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا, اس میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا. ہو سکتا ہے میرے آنے کے بعد سردار صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے نجف سے مولوی بلایا تھا, اسی تو 17 رکعتیں پڑھتے ہیں. وہ تو ممبر پہ کہہ گیا کہ رکعتیں ہی 10 ہیں, تو باقی 7 ہم کس خوشی میں پڑھتے ہیں. آج کے بعد شاید بکھر میں یہ بحث تمام ہو جائے گی. میں ولایت علی کے منکر کی قبر تیرے دین پور میں بنا کے جاؤں گا, اس کے اوپر باطل لکھ کے جاؤں گا. یا تو آج کے بعد تو نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. اگر تجھے مصلی عبادت کی توفیق ہوگی تو تیری نماز کے ہر حصے میں علی کے نام کی صدا آئے گی. یہ اختر قدیری کا منبر آل محمد پہ وعدہ ہے. کتاب کا حوالہ میں نے پہلے دے دیا. وہ کہتے ہیں اللہ نے 5 نمازوں کو واجب فرمایا, ان 5 نمازوں میں 10 رکعتوں کو واجب فرمایا. لیکن جب نماز ظہر کا وقت ہوا, اللہ نے بطول کی جھولی میں حسن کو بھیجا. آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب, آج کے بعد 2 رکعتیں استقبال حسن میں واجب. عصر کی نماز کے وقت حسین دنیا میں آیا. آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب, 2 رکعتیں خان جی میرے حسین کی وجہ سے واجب. 12 اور 13 رجب کی شب کعبہ میں علی آیا. آواز پروردگار 2 رکعتیں میری وجہ سے واجب, 2 رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب. شریعت میں مرد کا حصہ 2 مستور کا حصہ اس سے آدھا. مغرب والی 3ری رکعت ہے بطول کے حصے کی نماز, یعنی اللہ نے 10 رکعتوں کو واجب کیا. آل محمد کی وجہ سے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہوگی 17, اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. صبح سے لے کر رات تک 7 رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے 2 ٹکے کے صدقہ خور ملا سے پوچھتے علی آئے باتیں تو نہیں ہو جائے گی. بولو جس کی نماز کا نام حیدر قرار کی ولایت ہے. تیری نماز کے جوہر کا نام علی ہے, تیرے مذہب کی پہچان کا
کا نام علی ہے. چلا گیا وہ دور جی، اب کسی مولوی صاحب نے نہیں لکھا، ہم کیوں پڑھیں؟ علی کتاب کا محتاج نہیں ہے، علی باپ کے مقدس خون کی امانت ہے. علی ماں کے مقدس لہو کے ساتھ تیری کھٹی میں اترتا ہے. میں آخری حوالہ ممبر آل محمد سے دے کے تیرا سلام کر کے جانے لگا. زندگی میں ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا. سرزمین قوم المقدسہ، مجتہد کا نام ہے شیخ نجاحتائی، زندہ ہے، موجود ہے، 80 سال عمر مبارک ہے. انہوں نے 30 جلدیں سیرت رسول پہ لکھی ہیں. بابا جی 30 جلدیں سیرت علی پہ لکھی ہیں، اور 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجتہد سوچ رہا ہے علی کی ولایت پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے. میں اس بندے کا جواب دینے لگا ہوں جو ہماری تقریر کے بعد کہتا ہے مولانا صاحب مجھے اجازت نہیں دیتے. یاد رکھنا اہلیان کچی، علی ولی اللہ فروغ کا مسئلہ نہیں ہے. علی ولی اللہ اصول کی جان ہے. شریعت میں تقلید کی گنجائش صرف فروع میں ہے. میں لفظ ذمہ داری کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، تقلید کی گنجائش فقط فروع میں آل محمد نے رکھی ہے، اصول میں تقلید نہیں. جب اصول میں تقلید ہی نہیں تو پھر مولوی سے کیوں پوچھتا ہے علی پڑھنا یا نہیں پڑھنا؟ جب ان تک یہ مسئلہ پہنچا نا کہ ہندوستان کے طالب علم پوچھا کہ ہم پاکستان ہندوستان میں جاتے ہیں، اگر کوئی آذان میں علی کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں جہاں تک آواز گئی نکاح باطل ہو گئے. اگر کوئی اقامت میں علی کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں تیری اقامت باطل ہو گئی. اگر کوئی نماز کے تشہد میں علی کا نام لے تو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ تیری نماز باطل ہو گئی. قبلہ ہمیں بتائیں تو صحیح علی کے شریعت میں حصہ کتنا ہے، علی کا دین میں حصہ کتنا ہے. بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر حسین کی 4 دیواری میں بیٹھ کے اس کے کلیجے تک ولایت علی کا پیغام نہ پہنچے. انہوں نے اپنا قلم اٹھایا، تجدید وضو کی، وہ بی بی معصومہ کو ان کے حرم میں داخل ہوئے، اپنے قلم کو بی بی حرم میں معصومہ کے ساتھ مس کر کے انہوں نے کتاب لکھی ولایت علی ابن ابی طالب واجبہ. اس کا ترجمہ پاکستان میں اردو زبان میں موجود ہے، پاکستان میں فارسی زبان میں موجود ہے، پاکستان میں عربی زبان میں موجود ہے. جس بندے کو چاہیے کتاب کی ایک کاپی اکبر غدیری کی گاڑی میں موجود ہے. کسی بندے کے سینے میں علی رکھنا میری ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ پہلے مشکل دور تھا، اگر کوئی علی کا نام لیتا تھا تو لوگ اس کے بچے چلا دیتے تھے. اب تقیے کا دور نہیں ہے، اب روشن زمانہ ہے. میرا فتویٰ ہے باطل ہے وہ نماز جس میں علی شامل نہ ہو. جندی نماز کا نام علی ہے تو ہاتھ بلند اونچا